پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے. کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا. اچھا، بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی. بہت ساری باتیں موجود ہوتی، جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا. اچھا، موجود تو ہو گئی بات، آ بھی گئی، انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے. کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت. کس طرح آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے. آپ ایک سفر پر تھے، صحابہ بھی تھے، راستے میں رات پڑ گئی. آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا، چونکہ وہ مؤذن بھی تھے، اذان بھی وہ دیں گے. تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے. ایک اونٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی. سورج نکل آیا، کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، بلال کی بھی نہیں کھلی. سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غضبناک بھی ہوئے. فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تو صبح ہمیں جگائے گا اور تو خود ہی سو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، میں نے عمدن ایسا نہیں کیا. جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جی وہی سورہ کہف کا واقعہ. تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی، وہاں نماز قضا بھی نہیں کی، فرمایا یہ شیطان کا مسکن ہے. آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا. سورج واپس نہیں آیا. اچھا، میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. شق القمر بھی نہیں ہوا، جس وہ ایک الگ معجزہ. دیکھیں بات کو نہ بگاڑیں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک الگ چیز، یہ معجزہ اللہ کے رسول کا معجزہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، اور حوالہ بھی نہیں دکھایا، موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملی. دیکھیں میں نے 4 کتابوں کے نام لیے اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی ہے، یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا. اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں. جی ماشاءاللہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا. تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے، اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگلی بات سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے، انہوں نے التاریخ الکبیر کے اندر ان کو صحیح کہا. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات کے اندر اس کو صحیح کہا. امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. تو خدا را تھوڑا سا خوف خدا ہو.
اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے یا مجھ تک جو راوی یا سند پہنچی ہے اس میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی. یہ سعادت اب بھی انہی میں ملی, انہی کے حکم پر سورج لوٹایا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر, لیکن حکم کس کا تھا, الفاظ کس کے تھے, فرددہ کے الفاظ ہے. تو یہ بالکل صحیح روایت ہے اور زیادہ محدثین نے اس پر کلام کیا. باقی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنا اس پر ہمیں حیرت اور تعجب نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ہر صحابی کو, میں نے تو اتنی بڑی بات کی, ہم پنج تن کے غلام بھی ہیں اور پاک تنوں کے غلام.